میری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ ماشاءاللہ سے بہت اچھی گزر رہی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں پارلر رن کر رہی ہوں اور ساتھ میں آن لائن بزنس کرتی ہوں، کپڑے خود بھی سیل کرتی ہوں سیٹ منگوا کے اور آرڈر پہ بھی۔ اور اس کے علاوہ میرے ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں، بیٹا میرا باہر ہوتا ہے، ایک بیٹی کی شادی کر دی ہے اور 2 بیٹیاں جو ہیں وہ میری اسٹڈی کر رہی ہیں۔ ایک نے ایم اے پارٹ 2 کے ابھی پیپرز دیے ہیں اور ایک بیٹی بی ایس آئی ٹی کر رہی ہے۔ یہ پارلر میں نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے، اس کا میں رینٹ دیتی ہوں۔ یہاں پہ سیٹنگ میں نے 5-6 سال پہلے کی تھی۔ میں پارلر میں اکیلے ہی کام کرتی ہوں اور مجھے مشکل اس لیے پیش آتی ہے کہ جو کام مطلب 1 گھنٹے میں ہونا ہوتا ہے وہ 2 گھنٹے میں چلا جاتا ہے، 1.5 گھنٹے میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ہیئر سٹائلنگ کرنا اور سب کچھ اسی میک اپ بھی کرنا، اور یہ پھر میرے لیے اگر ساتھ پارٹی میک اپ ہے وہ بھی کرنا، پھر میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، زیادہ تھک جاتی ہوں۔ کبھی کبھی میرے ساتھ بیٹیاں ہیلپ کروا دیتی ہیں، لیکن آلریڈی اسٹڈی میں بزی ہیں تو ان کے پاس بھی ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ابھی میں کوئی ورکر اپنے ساتھ اس لیے نہیں رکھ سکتی کہ ابھی میں اتنا اسے پے نہیں کر سکتی، میرے پاس یو پی ایس بھی نہیں ہے، اور میں جو ہے میری بیٹی کو سولر سسٹم ملا تھا تو میں نے وہی لگایا ہوا ہے۔ لائٹ تو میری کام کر جاتی ہے، تھوڑا بہت میں اس کے سہارے کام کر لیتی ہوں، لیکن میں جو بجلی کا کوئی جیسے کہ بلو ڈرائر ہے، اسٹریٹنر ہے، یہ والی چیزیں پھر میں یوز نہیں کر سکتی، تو مجھے مشکل پیش آتی ہے۔ تو پانی کا بھی ایشو ہے، ٹینکی وغیرہ میرے پاس نہیں ہے، میں نے ایک آلریڈی ڈرم رکھ کے اس میں پانی سٹور کرتی ہوں۔ رینٹ کا ایشو بھی ہو جاتا ہے، کبھی کام اتنا زیادہ نہیں آتا تو میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ میں اس کو کیسے ادا کروں، لیکن یہ ساری مشکلات جو ہیں وہ میرے ساتھ چلتی ہیں، لیکن میں ہمت نہیں ہارتی، اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتی اور سمجھتی ہوں کہ میں ان سب کا مقابلہ کر سکتی ہوں، اور میں ان سب چیزوں کو لے کر چل رہی ہوں۔ میرا نام غزالہ ہے اور میری جو مشکلات ہیں ان کا آغاز میری شادی کے فوراً بعد ہی سٹارٹ ہو گیا، اور 25 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی تھی۔ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ مکینک تھے اور پھپھو کے بیٹے تھے۔ میری شادی جوائنٹ فیملی میں ہوئی، اور گھر میں میرے ایک جیٹ تھے، وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے تھے، ساس سسر تھے اور ایک نند تھی جو کہ طلاق یافتہ تھی، اور سب سے زیادہ گھر میں ہولڈ اسی کا تھا۔ میرے ہسبینڈ بھی اسی کی بہت زیادہ مانتے تھے، اور جو میرے ہسبینڈ کی آمدن تھی وہ ساری میری نند کے پاس چلی جاتی تھی، وہ گھر میں دے دیتے تھے۔ اور ایک سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ میرے جو ہسبینڈ ہے وہ نشہ کرتے تھے، شراب پیتے تھے، اور کچھ آمدنی ان کی ادھر چلی جاتی تھی، جس کی وجہ سے میرے پاس کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ میرے شوہر جو ہیں وہ مجھ پر تشدد بھی بہت زیادہ کرتے تھے، بات بات پر لڑائی جھگڑا، کوئی جن باتوں کی مجھے سمجھ بھی نہیں ہوتی تھی کہ ان کی وجہ کیا ہے یا مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، وہ شام کو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا تھا اور ساری رات اسی جھگڑوں میں گزر جاتی تھی، اور میں مجرموں کی طرح ایک کٹہرے میں کھڑی رہتی تھی، نہ سو سکتی تھی نہ بیٹھ سکتی تھی، اور اس میں زیادہ ہاتھ میرے سسرال والوں کا تھا۔ وہ ان کو بھڑکا دیتے تھے، وہ ظاہر ہے جب شراب کا نشہ کرتے تھے تو شام کو آنا اور وہ ایک کوئی سی بھی بات ہونی اور اسے لے کے ساری رات ان جھگڑوں میں گزر جاتی تھی ہماری۔ اور اسی دوران انہوں نے مجھ پہ تشدد کیا، مجھ پہ گولی بھی چلائی، مجھ پہ چولہے کے جو رنگ ہوتے ہیں لوہے کے وہ میرے سر پہ مارے، اور میں ان چیزوں ساری باتوں سے گھبرا کے تو میں امی لوگوں کی طرف آ گئی۔ جب بھی ان کا باپ گھر آتا تھا یہ ڈرے سہمے چارپائیوں کے نیچے انہوں نے گھس جانا، کھانا پینا چھوڑ دینا، اور ان ساری باتوں کو لے کے میں خود بہت زیادہ گھبرا گئی۔ جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو میں پھر اپنے میکے آ گئی بچوں کو لے کے۔ میکے آئی تو میرے لیے مشکلات کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی، بھائیوں کی شادیاں تھیں، ان کے اپنے مالی مسائل تھے، اور میرے ساتھ میرے 4 بچے تھے۔ ان سب کی کفالت کرنا کسی ایک کے لیے بہت مشکل تھا، حتیٰ کہ بعض اوقات گھر میں اتنا بھی دودھ نہیں بچتا تھا کہ میں اپنے بچوں کو دے سکوں۔ تھوڑا سا دودھ ہوتا تھا اس میں پانی ملا کے میں بچوں کو پلا دیتی تھی، اور ان حالات میں میں نے سوچا کہ کاش میرے پاس زیادہ تعلیم ہوتی تو میں اپنے بچوں کو اچھے طریقے اور بہتر طریقے سے پال سکتی، لیکن اس وقت میں نے سوچا کہ اب تعلیم تو ہے نہیں، پھر کیا کیا جائے کہ میں اپنے بچوں کو لے کے آگے چل سکوں۔ تھوڑا بہت سلائی کا کام جانتی تھی اور میک اپ کرنا بھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا جائے، اور پھر باقاعدہ طور پر گھر والوں کی سپورٹ سے میں نے ایک ادارے سے پارلر کا کام سیکھا اور گھر میں بھابھی سے سلائی سیکھی، اور گھر سے پھر میں نے پارلر کا آغاز کیا، کیونکہ میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی، بچے چھوٹے تھے اور ان کو میری ضرورت تھی۔ تھوڑی بہت آمدن سٹارٹ ہوئی تو میں نے ارادہ کیا کہ اب میں اپنے ہسبینڈ کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ سسرال میرا قریب ہی تھا اور بچوں کا اپنے باپ کے پاس آنا جانا لگا رہتا تھا۔
اسی آنے جانے میں میری سب سے چھوٹی بیٹی جس کی عمر 3 سال تھی وہ گم ہو گئی، اور اس وقت کی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور اللہ کا کرم ہوا کہ میری بیٹی مجھے واپس مل گئی، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ہسبینڈ کے پاس واپس چلا جانا چاہیے تاکہ بچے ایک ہی چھت کے نیچے رہ سکیں۔ 4 سال بعد جب میں واپس آئی تو میں یہ سوچ کر آئی تھی کہ میں اپنے آپ کو اور بھی مضبوط کروں گی، اور اس لیے میں نے اپنے کام کو جاری رکھا۔ جو میرے پاس پیسے آتے تھے وہ بھی میرے ہسبینڈ مجھ سے نشے کے لیے چھین کر لے جاتے تھے، کچھ پیسے بچا کے رکھتی تھی جو کہ میری نند چرا لیتی تھی۔ لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ رات دن جاری رہتا تھا، آدھی آدھی رات کو مجھے گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا، اور میں ساری رات دروازے کے آگے کھڑی رہتی تھی، کیونکہ میرے بچے میرے پاؤں کی زنجیر بن چکے تھے۔ زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے میرے ہسبینڈ کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ ان کا علاج ممکن نہیں۔ اسی بیماری کا شکار میں بھی ہوئی، اور میرے بہن بھائیوں اور اللہ کے نیک بندوں نے مل کے میری مدد کی، میرا علاج کروایا، اور میں صحت یاب ہو گئی۔ لیکن میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد میرے سسرال والوں نے بچوں سمیت مجھے گھر سے نکال دیا، کیونکہ وہ گھر میرے جیٹھ کے نام تھا۔ میں اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ اس گھر میں 2 پورشن تھے، اوپر والا حصہ مجھے رہنے کے لیے ملا۔ اس گھر کی حالت بہت خراب تھی، بارش ہونے پر چھتیں ٹپکنا شروع ہو جاتی اور گھر کے بہت سے ضروری کام کروانے والے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے رہنے کے لیے چھت تو ملی۔ گھر کے قریب ہی اسی دوران میں نے پارلر میں کام سٹارٹ کر دیا۔ اب میرا فوکس میرا کام اور میرے بچے تھے۔ میں نے اپنے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ رکنے نہیں دیا، چاہے جیسے بھی حالات تھے۔ ہر لڑکی کی طرح میرا بھی یہ خواب تھا کہ میں بھی شادی کے بعد پرسکون زندگی گزاروں، لیکن میرا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ میں چاہ کر بھی اپنے ظالم شوہر کو چھوڑ نہ سکی، کیونکہ میرے پاس تعلیم کی کمی تھی۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ معاشرے میں بچوں کی تعلیم پر زور دیا جائے، تاکہ جن مصیبتوں سے میں گزری ہوں وہ کسی اور لڑکی کو نہ دیکھنا پڑے۔ گھر اور باہر کے سارے کام میں خود کرتی ہوں، پارلر کو بھی ٹائم دیتی ہوں، اور وہ سارے کام کرتی ہوں جو ایک مرد کرتا ہے۔ میں نے اپنی کمائی سے ایک چھوٹا سا پلاٹ لیا ہے، اور یہ میرا خواب ہے کہ میں اپنا گھر بناؤں اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزاروں۔ کوئی بھی عورت کمزور نہیں ہوتی، مگر معاشرہ اور حالات اس کو دبا دیتے ہیں کہ وہ اٹھ نہیں پاتی۔ عورت خود ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس کو کمزور مت سمجھیں۔